الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وأحبابه وخدامه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل آرا رحمہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبتیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبتیں، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبتیں، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے
حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں۔ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں۔ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور یہ کاملین صحابہ و اہل بیت کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ احباب ذی وقار، جس وقت بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تب وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ایک اسلام اور ایک ایمان۔ اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا تو بندہ مسلمان ہو گیا، اسلام کے دائرے میں، اسلام کے سرکل میں داخل ہو گیا۔ اور جس وقت وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر بیٹھا، جس وقت اس نے عمل کر لیا، تب وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام میں آنا، اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا، کفر کی طرف چلے جانا، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو وہ بندہ واجب القتل ہے۔ اور جو بندہ ایمان میں داخل ہوا لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کرتے 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 دل میں فتور آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، پھر وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے لیکن دائرہ اسلام میں رہتا ہے۔ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن دائرہ اسلام میں شامل رہتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے اسلام کے کسی رکن کی مخالفت نہیں کی، اسلام کے کسی رکن کو پس پشت نہیں ڈالا، یعنی کہ اس کا انکار نہیں کیا، سرے سے مانتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے،
اس کو پڑھنا فرض ہے، مانتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، مانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کرنا فرض کیا ہے، مانتا ہے کہ حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، مانتا کہ حقوق العباد ادا کرنے ہیں، لیکن ادا نہیں کرتا، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کرتا، تو وہ دائرہ اسلام میں رہے گا، دائرہ ایمان میں نہیں۔ ایمان کا مرتبہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ کلمہ شریف پڑھ لیا، تمام چیزوں کو مانا، یہ اسلام ہے۔ اور جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، سرکشی دکھلاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تیری اتنی دیر عبادت کرتا رہا، لیکن شیطان نے مجھے دھوکے میں رکھ دیا، شیطان نے مجھے پھسلا دیا، سرکش کر دیا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت وہ ایمان والوں کی صفتیں بیان فرماتا ہے۔ سورہ توبہ اللہ جل و علا ارشاد فرماتا ہے التائبون، پہلی اللہ تعالی جو مومنین کی صفات میں سے ایک صفت بیان کرتا ہے نا، وہ ہے التائبون، توبہ کرنے والے۔ کہ بندہ احکامات پر عمل کرتا رہا، لیکن وقت آیا کہ شیطان نے پھسلا دیا، یا اپنے نفس نے، اپنے جان نے اس کو پھسلا دیا، تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوگی، یا اللہ تیری عبادت کرتا رہا ہوں، پھر پھسل گیا، اب تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون، کہ توبہ کرنے والے۔ دوسری صفت العابدون، عبادت کرنے والے۔ تیسری صفت الحامدون، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، حمد بیان کرنے والے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ پھر فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے۔ پھر فرمایا الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ پھر فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ پھر فرمایا الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صفات میں ان لوگوں کی گنوائی ہے نا، جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو حمد کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، خوشخبری سنا دیں۔ کیسی ایک بات کہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، حمد اللہ کی بیان کرو، اس کی تعریف کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو۔ پھر فرمایا جب تم یہ سب کو کام کرو گے، جب تم خود عمل کرو گے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ الآمرون بالمعروف، اب لوگوں کو حکم دو کہ توبہ کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، روزہ رکھا کرو، جناب نماز پڑھا کرو جی، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، لوگوں کو حکم دو، اور ساتھ ساتھ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع بھی کرو۔ جب تم یہ کرو گے، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہنا الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ جب تم یہ سب کام کرو گے تو ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت بھی کرنا۔ وہ حدود کیا ہے؟ زنا کے قریب مت جانا جی، چوری نہ کرنا، ڈکیتی نہ کرنا، رہزنی نہ کرنا، شراب مت پینا، اس طرح کے جو کبیرہ گناہ ہے ان سے محفوظ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت ہے۔ جب بندہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع مومنین کی صفات، اور ان میں سے ایک صفت پر بات کریں گے، وہ کیا ہے؟ التائبون، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے کئی صفات بیان فرمائی، جن میں سے پہلی صفت ہے التائبون، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے۔
توبہ کا معنی کیا ہے؟ اور رجوع کرنا یعنی لوٹنا. فرمایا شرع میں توبہ کا معنی ہے الرجوع معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹنا. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹنا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بندہ ایمان لے آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے وہ پھر اپنی سرکشی کی وجہ سے پھسل جاتا ہے، وہ دائرہ ایمان سے باہر چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو تو تمہیں دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان کی طرف لوٹا دیں گے، تم پھر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے. الرجوع معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لوٹنا. اور فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم دونوں جہانوں میں فلاح پا جاؤ، تاکہ تم دونوں جہانوں میں فلاح پا جاؤ. کیسی بات ہے کہ بندہ اس جہان میں توبہ کرے، اس جہان میں بندہ مومن توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بدلہ صرف اس جہان میں ہی نہیں دوں گا بلکہ تمہیں آخرت کے جہان میں بھی اس کا حصہ عطا فرماؤں گا. صرف اس جہان میں ہی فلاح نہیں پاؤ گے بلکہ آخرت کے جہان میں بھی تم تو فلاح پا جاؤ گے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم دونوں جہانوں میں فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کرو. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. گناہوں سے توبہ کرنے والا کیسے ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے اور الترغیب والترہیب میں بھی موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطان وخیر الخاطئین التوابون، ہر فرزند آدم خطا کار ہے. آدم علیہ السلام کا ہر بچہ خطا کار ہے. اور فرمایا اور خطا کاروں میں سے سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے کہ جب تک اس پر حالت نزع طاری نہ ہو. موت کی حالت جب تک طاری نہ ہو جائے تب تک اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ سورج قیامت کے قریب اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، جس وقت قیامت قریب ہوگی تو یہ توبہ کا وقت، توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. فرمایا کہ اللہ جل وعلا دن کے وقت جو بندے گناہ کرتے ہیں ان کے لیے رات کو اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں توبہ کرو میں تمہیں بخش دوں گا. اور جو بندہ رات کو گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت دن کے وقت اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے، فرماتا ہے کہ بندہ مومن رات کو جس نے گناہ کیا وہ دن میں مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے. اور فرمایا اللہ کی قسم
اللہ رب العزت اپنے بندے کو توبہ سے خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، تم میں سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ جنگل بیابان میں موجود ہو اور اس کا اونٹ گم جائے، اس کی سواری گم جائے، اس کی سواری کے اوپر اس کا غلہ بھی موجود ہو، کھانا پینا بھی موجود ہو، اور وہ سواری اس کی جنگل میں گم جائے، اس کے ارد گرد کوئی چیز ہی نہ کھانے پینے والی ہو، اور جس وقت اچانک اس کی چیز، اس کا اونٹ اس کو واپس ملتا ہے نا، ڈھونڈتا ہے، تو بندہ جس وقت خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کس وقت؟ اس وقت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کسی بندے کا غلہ چوری ہو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، اور اس کو دوبارہ مل جائے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، پس اگر توبہ کرے، گناہ کو ترک کر دے اور استغفار کرے تو اس نقطے کو اس کے دل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ میں زیادتی کرے، زیادہ گناہ کرے تو یہ نقطہ بھی بڑھ جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ الران ہے جس کا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے، اس کا قطرہ بہے اور بہ کر رخسار پر آ جائے، چہرے پر آ جائے، تو اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی کتنی اہمیت ہے، توبہ کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً توبہ کرو۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا گناہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس گناہ کرنے والے کی شان ہی الگ ہے جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جو گناہ کر کے اس کا جو سا نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، یار تو نے گناہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر تو آ تو صحیح اپنے رب کی بارگاہ میں۔ پھر جس وقت بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور اس کو کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یا اللہ کیسے لوٹانا ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے سے کہہ دینا راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اسی طرح جس وقت بندہ گناہگار ہے، بندے کی فطرت ہے غلطی کرنا، انسان کی فطرت ہے غلطی کرنا، لیکن وہ غلطی جس وقت بندہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو پھر وہ غلطی، وہ گناہ اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کس طرح؟ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ ہم نے واقعہ سنا ہوا، اس نے 99 قتل کیے، دل میں تڑپ پیدا ہوگی، یا اللہ میں نے 99 قتل کر لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ جی تو اس بندے نے 99 قتل کیے، دل میں تڑپ پیدا ہوئی، یا اللہ اتنے گناہ کر لیے میں نے، اتنے بندوں کو مار دیا، اتنے بندوں کو قتل کر دیا، تو نے
انسان کو تخلیق فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی سونی صورت میں پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے تو انسان اپنے آپ کا وجود ہی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے انسان، کیا تجھ پر ہم نے ایک ایسا زمانہ نہ گزارا کہ تم قابل ذکر چیز ہی نہ تھے؟ پھر کیا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی سونی صورت میں پیدا فرمایا۔ جی ہم نے انسان کو بڑی اچھی احسن تخلیق کی اس کی، وہ اپنی تخلیق کو بگاڑ رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی تھی، عورت مردوں کی طرح بن رہی ہے، مرد عورت کی طرح بن رہے ہیں۔ اگر اس طرح کہوں کہ عورت بن رہا ہے اور مرد بن رہی ہے، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے کہ جو عورت بندوں کی زیب و زینت اختیار کرے اور بندہ عورت کی طرح بن جائے۔ اکثر ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی بچہ اپنی بہن کی جوتی ڈال کے نکل آتا ہے باہر، ایک ٹرینڈ چل گیا، عورت نکلتی ہے دیکھتے ہیں کہ مرد کی چپل پہنی ہوئی ہے، منع کیا گیا ہے عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے، مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ تو اس بندے نے 99 قتل کیے، دل میں تمنا آ گئی، دل میں آرزو، اور دل میں یہ بے چینی بن گئی کہ یار میں نے اتنے قتل کر دیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کروں، شاید اللہ کی بارگاہ میں مجھے معافی مل جائے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، جس وقت اس کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب دل میں تمنا ہے، دل کر رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ وہ کہتے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح کچھ لوگ ہیں نماز کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ جی میں ایک واقعہ سن رہا تھا اہل حدیث کا، ان کی مسجد میں نماز پڑھائی کسی نے، مولانا صاحب نے، ان کے بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، نماز پڑھائی، پیچھے بزرگ بیٹھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے نماز کے بعد ان سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ عطا فرمائے۔ وہ کہتے نہیں، نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے نماز کے بعد۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، تم لوگ تو بابوں سے بھی منع کرتے تھے، اب تم اللہ کی بارگاہ سے بھی منع کر رہے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں سے بھی نہ مانگو۔ وہی تو وہ بارگاہ ہے جو عطا فرماتی ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو وہ مولانا صاحب کہتے جناب جی نہیں اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو نے 99 قتل کیے۔ تو اس بندے نے کہا کہ 99 تو کیے، یہ سینچری پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے اس مولوی صاحب کو بھی مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک عرصہ گزرا تو پھر دل میں ایک تمنا، دل میں ایک لہر اٹھی توبہ کرنے کی، تو ایک صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس گئے، جا کے کہتے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ اس نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کس طرح؟ فرمایا فلاں بستی میں اللہ والے رہتی ہیں، فلاں بستی اللہ والوں کی بستی ہے، ادھر چلے جا اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرے، اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو وہ جانے لگا، جس وقت نکلا، تھوڑا رستہ مکمل کیا، طے کیا، تو فرشتے آ گئے، اسرائیل علیہ السلام آگے، روح قبض کر لی، جان قبض ہو گئی، روح قبض ہو گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے داروغے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہتے کہ یہ اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو تو ہم لے کر جائیں گے۔ جہنم کے داروغے کہہ رہے تھے اس کو ہم لے کر جائیں گے، 100 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ تو سارا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جا کے زمین کو ماپ لو، زمین کو ماپو، اگر جہاں سے آ رہا تھا وہ فاصلہ کم ہے تو جہنم کے دروغے لے جائیں، اگر جس طرف جا رہا تھا
وہ فاصلہ کم ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں. تو جس وقت وہ نیچے آئے ظاہراً تو وہ حصہ کم تھا جہاں سے نکلا تھا وہ رستہ کم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے زمین کو حکم ارشاد فرما دیا کہ میرے بندوں کے پاس جا رہا تھا، میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، زمین سکڑ جا. تو جس وقت فرشتوں نے اس کو ناپ لیا اس کا، تو جہاں سے نکلا تھا وہ رستہ زیادہ بن گیا اور جس طرف جا رہا تھا وہ رستہ کم بن گیا. تو اللہ رب العزت نے اس برکت سے، اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جانے کی برکت سے، وہ ابھی نیت ذہن میں تھی کہ میں نے نیت کر لی کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے ان کی صحبت اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ سے توبہ حاصل کروں گا، بخشش مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. اس نیت کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دی. حدیث پاک بھی ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی برے عمل کرتا رہا، آخر میں اللہ رب العزت اس بندے سے ایک ایسا عمل کروائے گا کہ وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلا جائے گا. ایک وہ بندہ ہوگا جو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، لیکن آخر میں اس بندے سے ایک ایسا عمل سرزد ہو جائے گا کہ وہ جنت کی بجائے جہنم میں چلا جائے گا. یہ حدیث پاک ادھر فٹ آتی ہے کہ وہ اتنے قتل کر کے آیا، بدمعاش بن گیا تھا، وہ اتنے قتل کر کے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی سے نکال کر اچھائی میں داخل کر دیا، برائی سے نکال کر اچھائی میں داخل کر دیا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے برا عمل کر لیا ہے، زنا کر لیا اور مجھے حمل بھی ٹھہر گیا، مجھے سزا عطا. تو آقا علیہ السلام نے اس کے ولی کو بلوایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس وقت اس کو میرے پاس لے کے آنا. وضع حمل ہوا تو آقا علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے اس کے ولی کو کہا کہ اس کے کپڑے سے اس کے جسم کو باندھ دیا گیا اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اس کو رجم کرو. اگر شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کے اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہی اس کی سزا ہے، یہی اس کی سزا ہے. آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا گیا، پتھر مار کر رجم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو آقا علیہ السلام نے خود ان کی نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ پڑھی گئی. جس وقت تدفین کر دی گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، زنا کیا، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، وجہ کیا؟ سمجھ نہیں آئی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر شہر کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو انہیں کافی ہوگی. کیا اس سے بھی کوئی بہتر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنی جان پیش کر دی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنی جان پیش کر دی. تو حدیث پاک ہے کہ جو زنا کرے اور اس کو دنیا میں سزا مل جائے تو اس کی وہ سزا دنیا میں ہی مکمل ہو جائے گی، آخرت میں اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اس کی سزا اپنی سزا دنیا میں ہی پا لی. اگر شادی شدہ مرد و عورت ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، کوڑے مار کے مار دیا جائے گا، تو اس کی وہ سزا دنیا میں ہی ہوگی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں درہ لے کر کھڑے ہیں چوک میں، تو ایک شرابی شراب کی بوتل اپنے کپڑے میں لکا کر جا رہا تھا، چھپا کر جا رہا ہے. تو سامنے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا روب اور آپ کا دبدبہ اس طرح اتنا زیادہ ہے کہ اگر زمین پر تیل گر گیا، زمین نے تیل پی لیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درہ مارا اور فرمایا اے زمین، کیا تجھ پر عمر عدل نہیں کر رہا؟ کیا تجھ پر عمر عدل نہیں کر رہا؟ اس تیل کو واپس نکال. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اس زمین نے اس تیل کو واپس نکال دیا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ زمین کو بھی نہیں بخشتے تھے، اس قدر آپ عدل و انصاف کرنے والے تھے. دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں سامنے، پاؤں کانپ گئے، ٹانگیں کانپ گئی.
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ آج بچا لے، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، تیری بارگاہ میں خالصتاً توبہ کرتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتا یہ بوتل میں کیا چھپایا ہوا ہے، شراب ہے؟ کہتا جی نہیں میں دودھ لے کر جا رہا ہوں، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دکھاؤ، ڈرتے ڈرتے جس وقت باہر نکالا تو وہ شراب کی بجائے دودھ کی بوتل بن گئی تھی، شراب کی بجائے دودھ کی بوتل بن گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً توبہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بارش نہیں آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ چلو نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں جو بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی، دعا رد کر دی گئی۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس مجلس میں ان لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو میرا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو نکال دو، میں بارش عطا فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا وہ بندہ ابھی باہر نکل جائے ورنہ کان سے پکڑ کے نکال دوں گا۔ سارے خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ اعلان کیا، نکل جائے ورنہ میں کان سے پکڑ کے نکالوں گا، پھر وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جس وقت اعلان کیا نا تو اس بندے نے دل میں خیال کیا، یا اللہ وہ بندہ میں ہی ہوں، میں ہی تیرا نافرمان بندہ ہوں، یا اللہ مجھے معافی عطا فرما، مجھے بخش دے، میں آج کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا جس کو تو ناپسند کرے، جسے میں تیرا نافرمان بندہ بن جاؤں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ جس وقت بارش عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کی قوم نے آپ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ وہ بندہ باہر بھی نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ نے بارش بھی عطا فرما دی، وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا اللہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس بندے نے دل ہی دل میں توبہ کر لی، دل ہی دل میں توبہ کر لی۔ جو بندہ دوسروں کی عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کی عیب میں چھپاؤں گا۔ لہٰذا دوسروں کے راز چھپانے کی کوشش کریں، دوسروں کی باتیں چھپانے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر کوئی بندہ برے عمل کرتا ہے اور اس پر استقامت کرتا ہے، مستقل مزاجی کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا تنگ کریں تاکہ وہ اس سے باز آ جائے، اس کو خبردار کریں کہ مجھے پتا ہے تیری بات کا، میں لوگوں کو بتا دوں گا، لہذا تو اس بات سے باز آ جا، اس کام سے باز آ جا۔ اگر وہ باز آ جائے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کا راز فاش مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا مانگو، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما کر ہمیں بارش عطا فرما دی۔ تو دیکھیے توبہ کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا گیا کہ رات کو اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی کام آپ کا نہیں بن رہا، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگے تو اللہ رب العزت آپ کا کام بنا دے گا، اللہ رب العزت آپ کا کام بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مومنین کی صفت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین کی صفات عطا فرمائے۔ التائبون، مومنین کی پہلی صفت ہے توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔